پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ اپنے ہی ایم پی اے احتشام جاوید اکبر کی طرف سے تھا، کیونکہ اس کو ٹکٹ نہ ملنے کی صورت میں آزاد امیدوار کی صورت میں جو ہے اس نے اپنے چچا کو، سابق تحصیل ناظم کو، جہاں زیب خان کو امیدوار ٹھہرائے رکھا اور سخت ترین مخالفت کی۔ ایک بار پھر احتشام جاوید اکبر علی امین کے در پر پہنچ گیا اور دوستوں کی مداخلت پر دونوں میں صلح صفائی ہو گئی، اور ایک بار پھر نئے عزم کے ساتھ علی امین کی ٹیم کا حصہ بن کر سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنے اور حلقہ میں ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنے کا عزم اور اظہار کیا گیا۔ دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، کچھ نہ مل سکا، ایک طرف شکست اور دوسرا صوبائی حکومت سے کچھ نہ ملنا۔ احتشام جاوید اکبر کی سیاست کی کھٹیا کھڑی ہو گئی، صوبائی حکومت سے کچھ لینا ہے تو علی امین کو راضی کرنا ہوگا، بصورت دیگر کچھ نہیں ملے گا۔ بلدیاتی انتخابات میں تحصیل میئر کے الیکشن میں تحصیل پہاڑ پور میں جہاں 3 بڑے امیدوار مد مقابل تھے، ان میں سابق تحصیل ناظم خان گروپ کے اور احتشام جاوید اکبر کے چچا جہاں زیب خان بھی ایک امیدوار تھے۔ دوسری طرف سے پی ٹی آئی کے امیدوار بھی تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار مخدوم گروپ سے تھے۔ اب ان دونوں کا آپس میں مد مقابل ہونا، ایک دوسرے کے ووٹوں کو کاٹنا، جس کا براہ راست فائدہ مخدوم گروپ کو پہنچا اور وہ یہ دونوں گروپ ہار گئے اور جو ہے مخدوم گروپ جیت گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ احتشام جاوید اکبر نے جتنی مخالفت پی ٹی آئی کی بظاہر وہ پی ٹی آئی کی نہیں تھی، وہ علی امین کی مخالفت تھی۔ علی امین کے سامنے اپنا پاور شو کرنا تھا کہ خان گروپ جو ہے وہ ایک پاور ہے، اس کو علی امین کو تسلیم کرنا ہوگا، لیکن ہوا یہ نہیں۔ شکست کے باوجود، دونوں کی شکست کے باوجود، آپ بالآخر احتشام جاوید اکبر کو پھر علی امین کے دروازے پر جانا پڑا اور جو ہے راضی نامہ کر کے آئندہ کی حکمت عملی تیار کرنی پڑی کہ آئندہ عام انتخابات میں ایک نئے گروپ کے ساتھ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کریں گے اور پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم تلے وہ الیکشن بھی لڑیں گے، جس کے لیے وہ علی امین کو راضی کرنا ان کے لیے بہت ضروری تھا، تاکہ صوبائی قائدین سے وہ جو ہے وہ مراد بھی لے سکیں، فنڈز بھی لے سکیں اور علاقے کے مفادات کے لیے اپنی کوششیں مزید تیز کر دیں، جس کے لیے وزیر اعلیٰ سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور جو ہے علی امین کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی یہ شمولیت اور ان کا یہ اتحاد اس خطے N38 حلقہ کے لیے اور ان کے پرانے ساتھیوں میں کی سیاسی صورتحال پر، سیاسی سرگرمی میں کیا اثر ڈالے گا، کیونکہ سید ذیشان شاہ جو کہ تحصیل میئر کے امیدوار تھے جو کہ ہار چکے ہیں، اور دوسری جانب سابق امیدوار ممبر قومی اسمبلی جو ہے قومی اسمبلی کے جو امیدوار تھے علی رضا شاہ، وہ بھی پی ٹی آئی میں جو ہے وہ شامل ہیں۔ تو ان کے گروپ کے آنے کے بعد ان دونوں کی سیاسی پوزیشن کیا ہوگی اور کیا آنے والے دنوں میں ان کو وہ سیاسی عزت ملے گی، ان کو کیا سیاسی حیثیت ملے گی جو اب ان کی ہے، یا جاوید اکبر گروپ کے آنے کے بعد ان کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جتنا زور لگانا تھا احتشام نے، جتنی پاور دکھانی تھی وہ دکھا چکا، جو کہ اس کے لیے بے سود ثابت ہوئی، مخالفت بڑھ گئی اور جو ہے دوبارہ اس کو علی امین کے در پر جانا پڑ گیا۔ جلسوں میں کھلے عام احتشام جاوید اکبر کی جو باتیں تھیں، احتشام جاوید اکبر کے جو دعوے تھے، وہ سب نے سنے اور آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، جو ہم آج کے پروگرام میں بھی دکھائیں گے بھی اور سنوائیں گے بھی، کہ اس نے کھلے عام نہ صرف پی ٹی آئی کی پالیسی کو چیلنج کیا بلکہ علی امین کو بھی دبے الفاظ میں چیلنج کر۔ ناظرین، تحصیل میئر پہاڑ پور کے الیکشن کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ اپنے ہی ایم پی اے احتشام جاوید اکبر کی طرف سے تھا، کیونکہ اس کو ٹکٹ نہ ملنے کی صورت میں، آزاد امیدوار کی صورت میں جو ہے اس نے اپنے چچا کو، سابق تحصیل ناظم کو، جہاں زیب خان کو امیدوار ٹھہرائے رکھا اور سخت ترین مخالفت کی۔ علی امین پر باور کرانے کی کوشش کی کہ خان گروپ ایک مضبوط گروپ ہے اس حلقے کا، اور مجبور کرنے کی کوشش کی کہ وہ آئندہ عام انتخابات میں اس کے ساتھ بیٹھے اور اس کی پالیسی کو فالو بھی کرے اور اس حلقے میں اس کو ساتھ لے کر چلے۔ لیکن اس کے باوجود علی امین کی طرف سے اس قسم کی کوئی چیز سامنے نہ آنا احتشام جاوید اکبر کو سوچنے پر مجبور کر دیا
کہ اگر ضلع میں سیاست کرنی ہے، اگر تحصیل میں سیاست کرنی ہے تو اور صوبائی حکومت سے اگر کوئی فنڈ لینے ہیں تو علی امین کو راضی کرنا ہوگا اور علی امین کے ساتھ مل کر چلنا ہوگا۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ علی امین کے در پر دوبارہ گئے اور صلح صفائی کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے بعد فنڈ بھی جاری ہونے کی اطلاعات ہیں اور تحصیل پنیالہ کے نوٹیفیکیشن کا بھی سنا جا رہا ہے۔ جلسوں میں کیا کہتے رہے ہیں، کیا الزامات لگاتے رہے ہیں، کیا بڑھکے مارتے رہے ہیں اور کن کن سیاسی جماعتوں کا ان کو تعاون ساتھ رہا ہے، جمعیت علماء اسلام کے ساتھ بھی ان کی کمپین چلتی رہی ہے، تو ذرا دیکھیے اور سنیے احتشام جاوید اکبر کی تقریریں اور ان کے۔ میں مسلم لیگ دے جلسے ڈیٹین، پیپل پارٹی دے جلسے میں ڈیٹین، پی ٹی آئی دے دھرنے جلسے میں ڈیٹین، لیکن خدا دی قسم جاوید خان تے لوگ عاشق ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی آج تواڈے ابو جان زیب خان کو مبارکباد دینا۔ ڈوڈیا پہلے ایک داخلہ تی آئی جیل لے ساڈا قافلہ سے دنیا کو ٹپے، جاوید خان جان زیب خان پی ٹی آئی کو جیت گیا سے دنیا ٹپ کے آدھے فضل نال میں ہی وے گوٹیاں رکھی پیاں تو سا صرف 3 دن انتظار کرو الطاف شاہ ہاتھ چاگن سے اور سی میں الیکشن نہ لڑتا۔ جان زیب خان واسطے میں 50,000 ووٹ پیدا نہ کر دیتا تھا، ساڈا استعفیٰ ہے آسا مخالفین کو اکسو استعفیٰ دیں دے تو سا ولا الیکشن کرو اگر 50,000 ووٹ جان زیب خان نہ دیتا تھا۔ یہ میڈا چیلنج ہے، ہار جیتنا ساڈا واسطہ کونی۔ میڈے خلاف مخدوم صاحب کو اللہ جنہ دے 38,000 ووٹ ان کی دیں، 38,000 دے ان 4 حصے 3 دے پہن، کوئی 10 گنسی، کوئی 12 گنسی، کوئی 14 گنسی، لیکن انشاءاللہ میں چیلنج کریں دا 50,000 ووٹا کول گھٹ ہوئے تسا کوئی سیٹ قبول کونی۔ اس موقع پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں، آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ آج سے کچھ سال قبل 2013 میں جس دوستی کی بنیاد جاوید اکبر خان اور مولانا لطف الرحمان صاحب نے رکھی تھی، الحمدللہ اس دوستی کا عملی ثبوت آج ہم سب اسٹیج پہ موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ایک ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہ ایک پیغام ہے مخالفین کے لیے بھی اور آنے والے الیکشن کے لیے بھی کہ انشاءاللہ اقتدار آنے جانی چیز ہے، مفادات کبھی ملیں گے کبھی نہیں ملیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ دوستی لازوال ہے اور یہ ہمیشہ قائم رہے گی انشاءاللہ۔ سیاست کرنی ہے تو علی امین کے ساتھ مل کر رہنا ہوگا، علی امین کی ٹیم کا حصہ بن کے رہنا ہوگا اور اس کو راضی کر کے سیاست کرنی ہوگی، تب کہیں جا کے وہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ فارمولہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے اور جس کے بدلے میں ان کو نہ صرف پنیالے کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے والا ہے بلکہ کروڑوں روپے کے ترقیاتی پیکج بھی مل چکے ہیں اور سننے میں آ رہا ہے کہ ڈی ڈی اے میں اس کے باقاعدہ ٹینڈر بھی لگ چکے ہیں۔ اس سلسلے میں جب ان کے قریبی دوستوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے جب ان سے پوچھا کہ یار یہ فیصلہ ہو گیا تو کیا آئندہ عام انتخابات جو 2023 میں ہوں گے احتشام جاوید اکبر واقعی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر دوبارہ الیکشن لڑیں گے؟ تو ان کا کہنا تھا کہ یہ قبل از وقت ہے اور یہ ایک کوسچن مارک ہے جو ہم اس سے پہلے ڈسکلوز نہیں کر سکتے ہیں۔ اب احتشام جاوید اکبر کے لیے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا اتنا آسان بھی نہیں ہے، وہ یوں کہ کیونکہ اس حلقے میں مولانا برادران جمعیت علماء اسلام کا ایک بڑا ووٹ بینک ہے۔ جب بھی احتشام جاوید اکبر یا خان گروپ الیکشن لڑا ہے تو ان کے ساتھ اتحاد کر کے لڑا ہے۔